الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى الناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله آمين. اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خام جس کی عظمت پہ دو عالم کی جبی ہے، سجدہ گاہ کونین و طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے یہ اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینہ میں وہ کہیں اور نہیں ہے، اتنا بھی کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے، صورت بھی حسین آپ کی سیرت بھی حسین ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے، جو ہے عرش نشین وہ یہاں فرش نشین ہے، یہ ارض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں ساکن جنت بھی یہیں ہے، توجہ جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے مخدوم جناب قبلہ حضرت اقدس مولانا مفتی خالد محمود قریشی صاحب اور جملہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اہل علاقہ کے غیور اہل ایمان نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرا یہ مزاج ہے کہ میں عنوان کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے عنوان کے ساتھ انصاف کر سکوں، لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جب تک میں آپ کے درمیان ہوں آپ میرا ساتھ دیں۔ عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ۔ عنوان کیا ہے بھائی؟ زور سے بولو۔ تحفظ ناموس رسالت۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ بھی جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، چلیں، لیکن ان بیچاروں کو عنوان کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، بڑا پیارا عنوان ہے اور یہ رکھنے والوں کے باشعور ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ساؤنڈ والا بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ آپ کے کام میں برکت دے، اس کا ایکو بند کر کے اس کو سادہ کر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی بس ٹھیک ہے۔ عنوان کیا ہے؟ زور سے۔ تحفظ ناموس رسالت۔ جس طرح آپ ٹھنڈے ہیں، اگر اسٹیج بھی ٹھنڈا ہو گیا نا پھر آپ کو بھی مزہ نہیں آنا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا میرے ساتھ گفتگو فرمائیں۔ عنوان کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت ہے۔ دو عنوان چلتے، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر رسول نہیں آ سکتا، کوئی ذلی بروزی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اس منصب کے تحفظ اور اس مقام کے تحفظ کا نام تحفظ ختم نبوت کہلاتا ہے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام نبیوں کی عزت و آبرو، جان مال کے تحفظ کا نام تحفظ ناموس رسالت کہلاتا ہے۔ آپ کا عنوان تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ ہے، اور میں اپنے عنوان پہ گفتگو کروں گا۔ یہ تو عنوان کا تعارف ہو گیا کہ تحفظ ناموس رسالت ہے کیا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ تحفظ ناموس رسالت ضروری کیوں ہے؟ پیغمبروں کے ناموس کی، پیغمبروں کی عزت کی، پیغمبروں کی جان مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت ضروری کیوں ہے؟ یہ یاد رکھنا دنیا کا عام قاعدہ اور اصول ہے۔ اس کائنات میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں نمک ہے، آپ نمک کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن نمک موجود ہے، نمک سے زیادہ آپ چینی کا تحفظ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چینی نمک سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر چینی موجود ہے، چینی کے ہوتے ہوئے آپ نوٹ کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ نوٹ ہوگا تو چینی آئے گی۔ اب نوٹ چینی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس آواز کو تھوڑا سا آہستہ کریں، بہت تیز کر دیا۔ تو نوٹ کی حفاظت بس یہیں پہ۔ اب اس کو آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا، اس کو کچھ نہیں کرنا، آواز یہاں سے میں خود آہستہ کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ اب نوٹ کی حفاظت ہے، پھر نوٹ کے ہوتے ہوئے گھر میں اگر چاندی کے زیور ہیں تو زیوروں کی زیادہ حفاظت۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاندی قیمتی ہے۔ پھر چاندی کے زیوروں کی موجودگی میں سونا پڑا ہے، کیوں؟ سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب انسان کی جان پہ آ جائے، چور چوری کرنے کے لیے جان لینے لگے تو سونا بھی دے دیا جاتا ہے، چاندی بھی دے دی جاتی ہے، روپیہ بھی دے دیا جاتا ہے، جان بچائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جان سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اگر انسان کے ایمان پہ بات آئے، مولانا انسان کے ایمان پہ بات آئے، انسان جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اس لیے کہ ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے۔ 18,000 مخلوقات میں جناب انسان قیمتی ہے۔ پھر انسانوں کے اندر جناب مومن قیمتی ہے۔ پھر عام مسلمانوں میں قرآن کا حافظ قیمتی ہے۔ پھر حافظوں سے بڑھ کے عالم قیمتی ہے۔ عالموں سے بڑھ کے مفسر قیمتی ہے۔ مفسروں سے بڑھ کے تبع تابی قیمتی ہے۔ تبع تابی سے بڑھ کے تابی قیمتی ہے۔ تابی سے بڑھ کے جناب صحابی قیمتی ہے۔ صحابی سے بڑھ کے انبیاء قیمتی ہیں، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کے محمد الرسول اللہ قیمتی ہے۔ محمد الرسول اللہ قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی۔ جناب آپ کو جوانی دی، مجھے جوانی دی، اللہ نے نطق لسانی دی، قوت گویائی دی، اللہ نے بہت ساری قوتیں دی، لیکن اللہ نے یہ نعمتیں دے کے گنوایا نہیں، اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ لیکن جب اللہ نے اپنا نبی ہم کو دیا، اللہ نے فرمایا لقد من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول انفسہم۔ اللہ نے احسان کیا کہ انسانوں کو، اللہ نے احسان کیا کہ مومنوں کو
اپنا سب سے قیمتی پیغمبر محمد الرسول اللہ دیا. یہ اللہ کے خزانے میں اتنا بڑا قیمتی ہیرا کہ اس کے مقابلے میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ دیا. چنانچہ یہ جتنی بڑی قیمتی چیز ہے اتنا ہی اللہ نے حفاظت کا بندوبست کیا کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابو بکر دیا, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے عمر دیا, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے عثمان ذو النورین دیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے جناب علی المرتضیٰ دیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے طلحہ دیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے زبیر دیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے صحابہ دیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے حبدار دیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے تابع دار دیے, اللہ نے غلام دیے, اللہ نے نوکر دیے, اللہ رب العزت نے کٹ جانے والے دیے, جنہوں نے بدر سجا کے حفاظت کی, جنہوں نے احد میں کٹ کے حنین سجا کے حفاظت کی, جنہوں نے خندق میں آ کر حفاظت کی, جنہوں نے مکہ میں حفاظت کی, جنہوں نے مدینہ میں حفاظت کی, جنہوں نے دیار غیر میں حفاظت کی, جنہوں نے تپتے صحراؤں میں حفاظت کی, جنہوں نے ریگزاروں میں حفاظت کی, جنہوں نے حفاظت کر کے دنیا کو بتا دیا دنیا والو ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے, ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی. ایک مثال نہیں ملتی, تھوڑا سا آواز کھولیں, تھوڑا سا, ایک مثال نہیں ملتی جس میں صحابہ کے سامنے پیغمبر کی توہین کی گئی ہو, جس میں صحابہ کے سامنے پیغمبر کی ذات کو نقصان دیا گیا ہو, جس میں صحابہ کے سامنے پیغمبر کی ذات پہ کیچڑ اچھالا گیا ہو اور صحابہ خاموش رہے ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. صحابہ نے تحفظ کیا, ذات تو ذات ہے, پیغمبر کے اعمال کا تحفظ کیا. کبھی صحابہ نے یوں تحفظ کیا کہ نظر آتا ہے النظر الى وجہ رسول اللہ, کبھی صحابہ نے یوں تحفظ کیا کہ شامتا مقدم رأسہ ولحیتہ وقان اذا دہن لم يتبین واذا شئس رأسہ تبین قال رجل وجہ مثل السیف قال لا بل کان مثل الشمس والقمر. کبھی حفاظت کرنے والوں نے یوں حفاظت کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شسم الکفین والقدمین زخم الراس زخم القرادس طویل المسربہ اذا مشى تکفأ تکفؤا کانما ینحط من سبب لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا. کبھی تحفظ کرنے والوں نے یوں تحفظ کیا ہے کہ پیغمبر کی ایک ایک چیز محفوظ کر دی, پیغمبر کی جبین محفوظ, پیغمبر کا چلنا محفوظ, پیغمبر کا اٹھنا محفوظ, پیغمبر کا بیٹھنا محفوظ, پیغمبر کی گفتار محفوظ, پیغمبر کی رفتار محفوظ, پیغمبر کے حالات محفوظ, پیغمبر کے نظریات محفوظ, پیغمبر کا مشن محفوظ, پیغمبر کا موقف محفوظ, پیغمبر کا ماٹو محفوظ, پیغمبر کا نظریہ محفوظ. اسی حفاظت کو تحفظ ناموس رسالت کہتے ہیں. صحابہ نے جانوں پہ کھیل کے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تحفظ کر کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے کا تحفظ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, قریش کی طرف سے مختلف لوگ آ رہے ہیں, پیغمبر کے ساتھ آ کے گفتگو کرتے ہیں, پیغمبر سے آ کے ملتے ہیں. انہی میں ایک عروہ ابن مسعود ہے, وہ کہتا ہے جب میں محمد الرسول اللہ کی محفل میں آیا نقشہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا, انگشت بلندہ رہ گیا. صحابہ پیغمبر کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے, جسموں پہ مل لیتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا لعاب مبارک گرتا ہے, صحابہ جسموں پہ مل لیتے ہیں اور صحابہ کے والہانہ پن کو دیکھتا ہے, صحابہ کے کٹ مرنے کو دیکھتا ہے, صحابہ کے جان کٹوانے کو دیکھتا ہے, صحابہ کے جان لٹوانے کو دیکھتا ہے, صحابہ کے عشق کو دیکھتا ہے, صحابہ کی محبت کو دیکھتا ہے, ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ پیغمبر کو آ کے کہتا ہے اے محمد, آپ کے گرد یہ جو صحابہ جمع ہے, میں آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان صحابہ کی موجودگی میں اور
وہ گفتگو یہ ہے، یاد رکھنا اے محمد، اگر تو غالب آ گیا تو آج تک دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ کوئی بندہ اپنی قوم پہ غالب آیا ہو پھر اپنی قوم کو دیکھ کیا ہو، اور اگر آپ مغلوب ہو گئے یہ صحابہ جو آپ کے گرد جمع ہیں یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر پاس کھڑے ہیں، جوش میں آ کے کہتے عروہ ایسی بات نہ کر، ہم یہ قتل نہیں کریں گے، پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر اپنے ملکی رواج کے مطابق وہ پیغمبر کو متوجہ کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو۔ حضرت مغیرہ کھڑے ہیں، حضرت مغیرہ کہتے ہیں ارے نادان پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جا، خبردار اگر محمد کو اپنا جسم لگایا رب کعبہ کی قسم ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے، ہم پیغمبر پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اور پھر ایک لمحہ وہ آتا ہے، کعب بن اشرف مدینے کا یہودی، وہ پیغمبر علیہ السلام کے وجوہ بیان کرتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا ہے۔ جب بدر کا معاملہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ نے فتح دی، مشرکین مکہ شکست کھا کر بھاگے، یہ مکہ گیا، بدر میں مرنے والے کافروں کا مرثیہ لکھتا ہے اور وہاں جا کے کفار قریش کو کہتا ہے کہ تم لوگ بزدل ہو، ڈر گئے ہو، دوبارہ جتھا جمع کرو اور مدینہ پہ حملہ کر دو، تمہیں فتح ہوگی، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ امام الانبیاء کو پتہ چلا، امام الانبیاء نے پوچھا کوئی ہے جو کعب بن اشرف کا خاتمہ کر دے، واصل جہنم کر دے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا جاؤ۔ یہ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے دربار میں گیا اور اس سے گفتگو کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ سات ساتھیوں کے ساتھ مل کر محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کی گردن اڑا دیتا ہے اور گردن اڑا کے یاد رکھو ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم اٹھائی ہے، اگر کوئی ایک بندہ بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے خلاف زبان کھولے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، آنکھ کا اشارہ کرے گا آنکھ نکال دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے اپنی جان افریق کے سپرد تو کر دی لیکن محمد رسول اللہ کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ایک مثال مجھے وہ بھی نظر آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، ایک لونڈی ہے، وہ لونڈی سے حد درجے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، لیکن وہی لونڈی جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کرتی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ بارگاہ محمد میں فیصلہ جاتا ہے، امام الانبیاء کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی بارگاہ میں آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا اس لونڈی کا خون رائے گا چلا گیا، پیغمبر نے بزبان حال بتا دیا کہ میرے ناموس کی تحفظ کے لیے اگر میرے صحابہ قدم اٹھائیں گے صحابہ حق پہ ہوں گے، اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا صحابہ غلام محمد کے، صحابہ پروانے محمد کے، صحابہ مستانے محمد کے، صحابہ خوددار محمد کے، صحابہ پویلک محمد کے، صحابہ کٹ جانے والے، صحابہ دہتی آگ کے انگاروں پہ سو جانے والے، صحابہ نیزے کی انیوں پہ چڑھ جانے والے، صحابہ آگ کے دریا کو عبور کر جانے والے، پیغمبر کا دفاع کر جانے والے، پیغمبر کی تابعداری کر جانے والے، وہ صحابہ جنہوں نے عملی طور پہ پیغمبر کی ذات پہ سب کچھ قربان کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے۔ صحابہ نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے بولو عملی طور پر یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور ایک لمحہ وہ آتا ہے اس دنیا کے اندر، پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، تمام انسانیت سے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر میں حضرت ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داد شجاعت دے رہے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ایک پہلوان ڈٹ کے سامنے کھڑا ہوا۔ جب اس نے دیکھا یہ ڈٹ کے کھڑا ہے، تلوار کا ایک ہی وار کیا، جسم کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، جس وقت وہ مرنے والا مر کے گرتا ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ اس صحابی کا سگا باپ ہے جس نے اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ وہ محمد کے مقابلے میں آیا تھا، محمد کا دشمن بن کے آیا تھا، یہ محمد کا غلام بن کے کھڑا ہے، وہ محمد کا دشمن بن کے کھڑا ہے۔ صحابی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی، ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غزوہ احد کا میدان ہے، اس کائنات میں تاریخ میں ایک مثال نہیں ملتی صحابہ نے محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح دی ہو۔ حضرت سعد بن ربی، غزوہ احد کا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا سعد بن ربی کہاں ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں۔ وہ گیا شہداء کی لاشیں اٹھا کے دیکھا، سعد بن ربی نہیں ملے، زخمیوں میں تلاش کیا نہیں ملے، پھر آواز دی اے سعد تجھے کملی والے یاد کرتے ہیں۔ جب یہ آواز دی زخمیوں سے ایک نڈھال سی آواز آتی ہے، لبیک میں حاضر ہوں، میرے پیغمبر کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے اے انصار کی جماعت، تمہاری قوم کا سردار تمہیں پیغام دے کر گیا ہے کہ یاد رکھنا میری قوم والو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کے وجود پہ آنچ آیا، کملی والے کی دستار پہ آنچ آئی، کملی والے کے لباس پہ آنچ آئی، کملی والی کی تطہیر و تقدس پہ آنچ آئی، اس کی ناموس پہ آنچ آئی، میں قیامت والے دن تمہیں معاف نہیں کروں گا، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا جان جاتی ہے 1000 بار جائے لیکن محمد رسول اللہ کا دفاع کر جانا، اس لیے کہ تم نے اور ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے، ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور ایک لمحہ اس تاریخ نے وہ بھی دیکھا، اس دنیا نے دیکھا، حضرت خبیب ابن عدی مشرکین کے ہاتھ چڑھ گئے۔ مشرکین کے ہاتھ جب چڑھے ہیں، ان کو عامر بن حارث کے حوالے کر دیا گیا۔ عامر بن حارث کے گھر میں قید ہے۔ عامر بن حارث کا چھوٹا بچہ وہ کھیلتا کھیلتا اسی خبیب بن عدی کے پاس آ جاتا ہے۔ خبیب بن عدی جس وقت بچے کو دیکھتے ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ جس وقت گود میں بٹھاتے ہیں، اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو اس کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں اے خاتون خاموش رہے، تو سمجھتی ہے میں بچے کو نقصان دوں گا؟ رب کعبہ کی قسم، محمد کے غلام بچوں سے انتقام نہیں لیا کرتے، تو کسی اور کی غلام ہے، میں محمد کی غلام ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ تو لات منات عزا کو پوجنے والی ہے، میں محمد کے رب کا پجاری ہوں، میں رب بیت اللہ کا ماننے والا ہوں، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بچے کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد قریش نے اعلان کر دیا خبیب ابن عدی کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا۔ خبیب ابن عدی کو تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے میدان میں لے جایا گیا، کھجور کا ستون قائم کیا گیا۔ جس وقت وہاں پھانسی کے لیے لے جایا گیا، حلقہ قائم ہوا اور تختہ دار پہ خبیب ابن عدی کو کھڑا کر دیا گیا۔ خبیب بن عدی سے پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت خبیب ابن عدی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہیں اے دنیا والوں یاد رکھو، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے خبیب بن عدی گھبرا گیا، محمد کا نوکر گھبرا گیا، محمد کا صحابی گھبرا گیا، محمد کا غلام گھبرا گیا، محمد کا تابع دار گھبرا گیا، محمد کا فرما بردار گھبرا گیا، رب کعبہ کی قسم سجدہ اتنا طویل کر دیتا کہ یہ زمین بھی ڈر جاتی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، لیکن میں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ تم محمد کے غلاموں کو بزدل نہ سمجھنے لگ جاؤ، میں نے اپنی نماز مختصر کر دی، میں نے سجدہ مختصر کر دیا۔ چنانچہ جب تختہ دار پہ لے جایا گیا، تختہ دار پہ پھانسی چڑھانے لگے،
تو کفار نے گھیرا کر کے تیروں کی برسات شروع کر دی. کوئی آتا ہے تیر بازو میں پیوست ہو جاتا ہے, کوئی گھٹنے میں پیوست ہو جاتا ہے. ایک کافر تختہ دار کے قریب جا کے نیزہ لے کے جگر کے اوپر رکھ کے زور دیتا ہے, وہ نیزہ جگر کے آر پار ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا تو اب بھی یہی کہے گا کہ محمد محفوظ رہے اور ہم محمد کی جگہ پہ کٹ جائے؟ کیا تو اب یہ تمنا کرے گا کہ تیری جگہ پہ محمد ہوتے؟ خبیب ابن عدی تڑپ کے کہتے ہیں نادان زبان بند کر لے, رب کعبہ کی قسم ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے, ہم جان تو دے دیں گے لیکن محمد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. محمد پہ میرے ماں باپ فدا, محمد پہ بیوی بچے فدا, محمد پہ آل فدا, محمد پہ کنبہ فدا, محمد پہ میری دین و دنیا فدا, محمد پہ سب کچھ فدا, محمد پہ سب کچھ فدا کر کے بھی سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. جان جانے آفری کے سپرد کر دیتے ہیں لیکن ناموس رسالت پہ سودا بازی نہیں کرتے. تحفظ ناموس رسالت کر کے دنیا کو بتاتے ہیں دنیا والوں دیکھو ہم نے تحفظ ناموس رسالت کی قسم کھائی ہے. صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے عملی طور پر دنیا کو بتایا. اور صحابہ کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ تم نے عنوان رکھا ہے تحفظ ناموس رسالت روز اول سے ہوئی آج تک ہوتی آ رہی ہے. بڑے بڑے جیدار آئے کٹے, بڑے بڑے نامی گرامی علماء نے جانے دی, لیکن جس انداز میں صحابہ نے تحفظ کیا رہتی دنیا تک تاریخ ہے, کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. اٹھا قربانی ابو بکر کی ملے تو پھر بات کرنا, قربانی عمر کی ملے تو بات کرنا, قربانی عثمان کی ملے تو بات کرنا, قربانی علی کی ملے تو بات کرنا, قربانی سعد کی ملے تو بات کرنا, قربانی طلحہ کی ملے تو بات کرنا, قربانی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ملے تو بات کرنا, قربانی حضرت امام حسین کی ملے تو بات کرنا, جناب حسن کی ملے تو بات کرنا. رب کعبہ کی قسم جو قربانی صحابہ نے دی ہے اس دنیا میں اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے بیٹھا ہے, روایت آتی ہے ان عائشہ, حضرت عائشہ کی روایت فرماتی ہے کان رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھا ہے, یطرف الیہ, پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہے, ینظر الیہ ولا یطرف, وہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا. نبی نے پوچھا ما بالو کا, قالا بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ قربان, اتمتع بالنظر الیک, آپ کو دیکھ دیکھ کے لطف اندوز ہو رہا ہوں, آپ کو دیکھ دیکھ کے میں مزے اٹھا رہا ہوں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, جب قیامت کا دن ہوگا, رَفَعَكَ اللَّهُ بِتَفْضِيلِكَ, اللہ آپ کے درجے بلند کر دے گا, ہم تو نیچے ہوں گے. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, اسی وقت رب نے کہا اے جبرائیل جا, میرے پیغمبر کا صحابی, میرے محبوب کا صحابی, مدنی کریم کا صحابی, مکی کا صحابی, عائشہ کے تاج سرتاج کا صحابی, حسین کے نانا کا صحابی تڑپ رہا ہے اور کہہ رہے پتہ نہیں قیامت والے دن کیا ہوگا, اس کو جا کر بتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول کی اطاعت کرتا ہے, قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صحابہ کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. گھبراتا کیوں ہے صحابی؟ تو قیامت میں بھی محمد کے ساتھ ہوگا, تو قیامت میں بھی محمد کے ساتھ ہوگا. صحابہ نے کچھ بچا کے نہیں رکھا, صحابہ نے سب کچھ لگا دیا محمد کی غلامی پہ, نچھاور کر دیا محمد کی غلامی پہ. میں نے پہلے بات کے آغاز میں, گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی, سونا قیمتی, چاندی قیمتی, روپیہ قیمتی, ان کی حفاظت کے لیے ایک بندہ علامہ علی شیر حیدری نور اللہ مرکزہ یاد آگے فرمایا کرتے تھے, ایک آدمی ان کی حفاظت کے لیے سب کو اٹھا کے صندوق میں بند کرتا ہے, پھر صندوق کی حفاظت کرتا ہے. ایمان قیمتی, رب کعبہ کی قسم کلمہ قیمتی, روزہ قیمتی, قرآن قیمتی, حج قیمتی, عمرہ قیمتی, لیکن اللہ نے سب کچھ بند کر دیا صحابہ میں.
سب کچھ بند کر دیا میرے رب نے صحابہ میں. صحابہ نکل جائے زندگی سے، نہ کلمہ بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ زکوٰۃ بچتی ہے، نہ حج بچتا ہے. اگر ہمارے پاس کلمہ ہے تو صدقہ صحابہ کا، نماز ہے تو صدقہ صحابہ کا، روزہ ہے تو صدقہ صحابہ کا. ہاں اگر آپس میں اخوت ہے تو صدقہ صحابہ کا، اگر دین ہے تو صدقہ صحابہ کا، اگر ہمارے پاس کلمہ ہے صدقہ صحابہ کا، اگر مسجد آباد صدقہ صحابہ کا، حرم آباد صدقہ صحابہ کا، میدان جہاد آباد صدقہ صحابہ کا، تبلیغ ہے صدقہ صحابہ کا، ہاں تدریس ہے صدقہ صحابہ کا، اگر تلقین ہے صدقہ صحابہ کا، محبت ہے صدقہ صحابہ کا، پیار ہے صدقہ صحابہ کا. اگر صحابہ کو نکال دو تو کچھ بچتا نہیں ہے، اور اگر صحابہ سے محبت ہے خدا کی قسم کچھ رہتا نہیں. سب کچھ ملتا ہے صحابہ کے صدقے میں. تو صحابہ نے جس طرح محمد رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کی، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کریں، ختم نبوت کی حفاظت کریں، پیغمبر کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. کیونکہ محمد رسول اللہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سما و سبق، رفت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی گرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغزار، جماعات و نباتات اس کائنات میں ہے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ہے. تو ناموس رسالت اور عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے تیار رہو. صحابہ پہ جان لگ جائے، سودا سستا، محمد رسول اللہ کی ناموس کے لیے جان کی بازی لگ جائے، سودا سستا. رب کعبہ کی قسم اگر ناموس رسالت کے تحفظ میں بیوی بچے قربان کرنے پڑے، دولت قربان کرنی پڑے، صحابہ کے دفاع کے لیے سب کچھ قربانی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے.